والحمد لله رب العالمين. إن التجاري السبا يوما إلى أرض الهرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم من وجهه شمس الضحى من ذاته نور الهدى من هده بدر الدجى من كفه بحر الهمم. أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جھاڑے پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول بسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بودیا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل سر احترام بزرگوں اور دوستوں، آقا کائنات فخر موجودات خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وہ مبارک مہینہ جس کو ماہ ربیع الاول کہا جاتا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے آغاز کے ساتھ ہی پوری دنیا کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اور جس کو محبت ہوتی ہے تو اس محبت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ محبت ہوتی کیوں ہے؟ بغیر وجہ کے کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، بغیر کسی سبب کے کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا. محبت کی کوئی وجہ اور کوئی سبب ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کسی کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ یہ خوبصورت بڑا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. بعض اوقات انسان کسی کی اخلاق کو، عادتوں کو، اس کے طور طریقے کو دیکھتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، اس کا انداز اچھا ہے، عادتیں اچھی ہیں، اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. بعض اوقات انسان کسی کا احسان مند ہوتا ہے، اس پر کوئی شخص مسلسل احسان کرتا ہے، اس کی اس احسان مندی کو دیکھ کر وہ شخص اس کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ چونکہ یہ شخص بڑا احسان کرنے والا ہے، بھلائی کرنے والا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. محبت کی وجہ ان تین وجہ کے علاوہ اور بھی اگر کوئی ہے، اور بھی کسی وجہ سے اگر محبت کی جاتی ہے تو محبت کی ہر وجہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات میں پائی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حضور سے محبت کی جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ حضور سے محبت کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ حضور سے محبت کی جائے. اب وقت چونکہ مختصر ہے، میں محبت رسول کی پہلی وجہ حسن و جمال مصطفیٰ، اس پر چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ محبت کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں گے. اور آج مجھے بار بار یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، کیونکہ بات آمینہ کے لال کے حسن کی ہو تو زبان سے خود سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد.
سابقہ جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر رسول اللہ نے اس کو معجزہ دے کر بھیجا. کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو معجزے کے بغیر آیا ہو، کیونکہ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. ہر نبی معجزہ لے کر آیا، لیکن میرے اور آپ کے آقا کا کمال یہ تھا اللہ نے اپنے محبوب نبی کو معجزہ دے کر نہیں، معجزہ بنا کر بھیجا. سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک حضور سراپا معجزہ بن کر آئے. نہ حضور کے بالوں جیسے بال کسی نے دیکھے، نہ حضور کے رخسار جیسے رخسار کسی نے دیکھے، نہ سرکار کی آنکھوں جیسی آنکھیں کسی نے دیکھی، نہ حضور کے دانتوں جیسے دانت کسی نے دیکھے، نہ حضور کے سینے جیسا سینہ کسی نے دیکھا، نہ حضور کے قدموں جیسے قدم کسی نے دیکھے. وجود مصطفیٰ تو وجود ہے، حضور کے جسم اقدس سے جو پسینہ نکلا اور جو لعاب دہن نکلا، آج تک کائنات اس پسینے اور لعاب دہن کی مثال بھی پیش کرتی ہے. پتے پتے پھول پھول، پتے پتے پھول پھول، جمال مصطفیٰ. توجہ ہے حضرات. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. آپ ایمان لائے. لوگوں نے پوچھا اے ابن رواحہ آپ ایمان لائے ہیں تو آپ نے ایمان لاتے ہوئے حضور کا کون سا معجزہ دیکھا ہے؟ کون سا معجزہ؟ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا. انہوں نے کہا نہیں، وہ بعد میں ہوا ہے، میں پہلے ایمان لے آیا تھا. سورج کو واپس پلٹتا ہوا دیکھا. کہا نہیں، سورج بعد میں پلٹایا تھا سرکار نے، میں پہلے مسلمان ہو چکا تھا. درخت کو جڑوں سے اکھڑتے ہوئے دیکھا. فرمایا نہیں. کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا. فرمایا نہیں. بادلوں کو دھوپ میں سرکار کے وجود اقدس پر سایہ کرتے ہوئے دیکھا. فرمایا نہیں، میں پہلے کلمہ پڑھ چکا تھا. پوچھا کون سی دلیل تھی جس دلیل کی بنیاد پر ذات مصطفیٰ پر آپ ایمان لائے ہیں؟ عبداللہ ابن رواحہ نے کہا رب کعبہ کی قسم، ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر، یا سورج کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھ کر، یا درخت کو جڑوں سے اکھڑتا ہوا دیکھ کر ایمان نہیں لائے. ہم نے تو بس چہرے مصطفیٰ دیکھا تھا. ہم تو حضور کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. ہم اپنے نبی کے، ہم سونے نبی کے، ہم پیارے نبی کے. توجہ ہے آپ کی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور آپ کا ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے. یہودیوں کے علماء کو اخبار کہا جاتا ہے. یہ یہودیوں کے بہت بڑے اخبار تھے، ان کی کتاب کا علم بھی رکھتے تھے. جب یہ ایمان لائے تو کسی نے پوچھا آپ کیسے اسلام لائے؟ کہتے ہیں میں ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو پہلی دفعہ میں نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا. تذکرے تو سنے تھے، باتیں ان کی سن رکھی تھی، چہرہ نہیں دیکھا تھا. چہرہ پہلی مرتبہ دیکھا. جب دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. کہتے میری پھپھی نے میرا بازو پکڑ کر جھٹکا. کہا سنا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی اس کو دیکھتا ہے تو اس پر جادو ہو جاتا ہے. کہا میں نے کہا پھپھی ان کا جادو مجھ پہ بھی چل گیا ہے. حضور کے قریب ہوئے. کہا سرکار مجھے کلمہ پڑھائیں، دائرہ اسلام میں داخل کریں. تو سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن سلام میری ذات میں تجھے کیا بات نظر آئی؟ کیونکہ تم یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہو، تم کیا دیکھ کر ایمان لا رہے ہو؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میں یہ سوچنے لگا اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اتنا چہرہ جس کا خوبصورت ہے وہ بھی سچا ہے اور اس کا لایا ہوا دین بھی سچا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ. حضرات گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی. آپ نے حکم دیا، فرمایا ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے. اس حدیث پر آج بعض لوگ بڑی ایڑیاں رگڑتے ہیں کہ یہ حدیث نکل جائے کسی طرح کہ حضور نے خود اپنی حیات طیبہ میں حضرت صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کیا. فرمایا
ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کروائیں. حکم تھا حضرت صدیق اکبر کا. اب یہاں تفصیل بھی ہے، میں ادھر نہیں جاتا، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. مصلی پر کھڑے ہوئے، سرکار کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا. سرکار نے فرمایا دیکھوں تو صحیح میرے مصلی پر میرا یار غار کیسا لگتا ہے. سرکار اٹھے، کاشانہ عائشہ کی کھڑکی سے حضور نے پردہ ہٹایا. اب جو حضرات مدینہ طیبہ گئے ہیں وہ ذرا تصور کریں کہ کاشانہ عائشہ ہے کہاں. جہاں آج قبر رسول ہے، جہاں مواجہ شریف کے سامنے ہم حاضری پیش کرتے ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. اور محراب کہاں ہے مسجد نبی کا؟ وہ جو ریاض الجنہ میں ہے. آگے جو بن گیا وہ بعد میں بنا. پرانا محراب مسجد نبی وہ ہے جو ریاض الجنہ میں ہے. تو اب حجرہ عائشہ کو دیکھنے کے لیے پورا چہرہ پھیرنا پڑتا ہے. سرکار نے پردہ ہٹایا. صحابہ کہتے ہیں امام حضرت صدیق اکبر سمیت سارے مقتدی نماز کی حالت میں حضور کو دیکھنے لگتے. پتی پتی بول بول، پتی پتی بول بول. یہاں عشق اور عقل کی لڑائی شروع ہو گئی. عقل کہتی ہے کعبہ ادھر ہے، عشق کہتا ہے کعبہ ادھر ہے تو کعبے کا کعبہ ادھر ہے. عقل کہتی تھی اگر نظر کعبے سے ہٹ گئی نماز ٹوٹ جائے گی. عشق کہتا تھا کعبے سے ہٹ کر کسی اور طرف جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. کعبے سے ہٹ کر کعبے کے کعبے پر پڑ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں، اپنی معراج کو پا لیتی ہے. حضرت صدیق اکبر کا عشق جیت گیا. آپ حضرت صدیق اکبر سرکار کا چہرہ دیکھنے لگے، صحابہ بھی دیکھنے لگے. قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی. سرکار نے فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو پورا کرو. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں جب حجرہ عائشہ سے سرکار نے پردہ ہٹایا تو حضور کا چہرہ کیسے لگ رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کأن برکۃ مصحفین، سرکار کا چہرہ مسکراتے ہوئے ایسے لگتا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جیسے رحل میں رکھا ہوا کھلا ہوا قرآن ہوتا ہے. حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا. پھر حضرات گرامی قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، توجہ ہے آپ کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. کتنا عرصہ؟ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ریشم بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا ملائم ہوتا ہے. یہ دیباج جو کپڑے کی ایک قسم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیباج کا کپڑا بھی بڑا نرم اور ملائم ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ حضور سے مصافحہ کیا، کئی مرتبہ حضور کے دست اقدس کو چھوا. وہ کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم ہے ریشم اتنا نرم اور ملائم نہیں ہوتا جتنے میرے نبی کے ہاتھ نرم اور ملائم ہوتا. جو نرمی اور جو ملائمت میں نے رسول اللہ کے دست اقدس میں دیکھی ہے وہ کسی کے ہاتھ میں مجھے نظر نہیں آئی. اور پھر حضرت جابر بن سمرہ بھی بولے. وہ کہتے ہیں سرکار کی عادت تھی آپ مسجد سے نکلتے، چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کے باہر کھڑے ہوتے، سرکار گزرتے ہوئے ان کے گالوں کو تھپ تھپاتے، گالوں کو حضور تھپ تھپاتے. آپ تصور تو کریں نا. آپ بچے انتظار میں ہوتے تھے سرکار کب مسجد نبی سے نکلیں گے. اب میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کس مفتی نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ جائز ہے؟ عشق مسئلے نہیں پوچھتا، عشق فتوے نہیں پوچھتا، عشق اپنی راہیں خود بناتا ہے. عشق جانتا ہے کہ جھنڈیاں لگا کر بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے، جھنڈے لگا کر بھی ہوتا ہے، لائٹیں لگا کر بھی ہوتا ہے، اور دلوں کو سیرت مصطفیٰ سے سجا کر بھی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک دن سرکار زور کی نماز پڑھا کر نکلے. صحابہ کرام جو بچے تھے وہ کھڑے تھے حضور کے راستے میں. سرکار جس کے قریب سے گزرے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر گیا، میں نے اپنے رخساروں کو آگے کیا، سرکار نے میرے رخساروں پر بھی اپنے دست کرم کو مارا. فرماتے ہیں حضور تو گزر گئے لیکن
جوانی میں بیان کر رہے ہیں، اور واقعہ ہے بچپن کا. وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم آج جب میں جوان ہو گیا ہوں تو حضور کے جو ہاتھوں کی ٹھنڈک تھی وہ آج بھی اپنے رخساروں میں محسوس کرتا ہوں، اور سرکار کے ہاتھوں سے جو خوشبو تھی وہ آج بھی اپنے رخساروں میں محسوس کرتا ہوں. اور حضرت جابر کہتے ہیں سرکار کے ہاتھوں میں خوشبو ایسی تھی لگتا تھا کہ ہاتھ ابھی عطر کے صندوق سے نکالا ہے، کہ ایسی خوشبو میں نے کہیں سونگھی نہیں ہے. اور یہی جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کی رات تھی اور آپ کی توجہ نہیں ہے. حضور کا حسن و جمال سن کر تو آپ کو بولنا چاہیے. کہتے ہیں 14ویں کی رات تھی، سرکار آرام فرما رہے تھے، سرخ رنگ کا جبہ حضور نے پہنا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ حضور آرام فرما رہے تھے، سونے بڑے لگ رہے تھے. اور حضور کی نیند کیسی نیند ہے، تنام عینای ولا ینام قلبی. سرکار فرماتے ہیں میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے، دل جاگتا ہے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا. فرماتے ہیں پھر میں کافی دیر کبھی مدینے کے چاند کو، کبھی 14ویں کے چاند کو، کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں، سوچ رہا تھا یہ زیادہ خوبصورت ہے یا یہ زیادہ خوبصورت ہے. فرماتے ہیں میں کبھی اس چاند کو کبھی اس چاند کو دیکھتا رہا تو میرے دل سے آواز آئی اے جابر کہتا کیوں نہیں اس چاند میں تو دبا ہے، یہ مدینے کا چاند ہے، یہ 14ویں کے چاند سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی زلف مبارک توجہ ہے، کہتی ہیں یہ کانوں کی لو تک حضور کی زلفیں تھیں، کبھی اس سے بڑھ بھی جاتی لیکن اکثر کانوں کی لو تک حضور کی زلف مبارک. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھنے سیاہ بال تھے حضور کے، کبھی کبھی سرکار ان کو مہندی کے رنگ سے رنگ بھی دیتے تھے، مہندی بھی لگاتے، لیکن اکثر وہ گھنے سیاہ بال حضور کے. فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا پیچھے حضور کی سیاہ زلفیں، آگے حضور کے 2 کان. یہ بڑا قابل توجہ جملہ ہے، میں نے تو یہ پڑھا تو میرا دل کیا کہ وجد کے اندر رقص کروں اس جملے پر. حسن حضور کا ایسے بیان ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پیچھے حضور کی سیاہ زلفیں، آگے حضور کے 2 کان، یوں لگتا تھا سیاہ رات میں 2 ستارے چمک رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمال مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے حضور سے عرض کیا سرکار مصر کی عورتیں پہلے ہی انگلیاں کاٹ بیٹھی، انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دی. یا رسول اللہ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی اگر وہ میرے محبوب کا حسن دیکھتی انگلیاں نہیں دل کاٹ دیتی. جو حسن رب نے میرے نبی کو عطا کیا فرمایا وہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. اسی لیے تو حضرت ابو ہریرہ بولے فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. فرماتے ہیں لوگوں یہ نہیں ما رأیت رجلا ما رأیت انسانا کہ حضور سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا انسان نہیں تھا، حضور سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا بشر نہیں تھا. فرمایا نا ما رأیت شیئا، حضور سے بڑھ کر کائنات کی کوئی چیز حسین تھی نہیں. سرکار کا حسن کائنات کی ہر چیز پر فوقیت رکھتا تھا، ایسا حسن تھا سرکار کا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے نا، فرماتی ہیں ایک دن سرکار آرام فرما رہے تھے، حضور کے چہرے اقدس پر اور یہ بازوؤں پر پسینہ تھا. اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور کی پیشانی پر پسینہ آتا تو پسینے کے جو قطرے تھے یوں لگتا تھا موتی چمکتے ہیں، موتی چمکتے ہیں حضور کی پیشانی پر. حضرت ام سلیم نے دیکھا حضور کو پسینہ آیا ہے، وہ ایک شیشی لے کر آگئے، ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا، سرکار کے بازوؤں سے اور پیشانی سے پسینے کو شیشی میں جمع کرنے لگ گئی. سرکار بیدار ہوئے. یہاں پھر سوال کروں گا کس مفتی سے اجازت مانگی تھی انہوں نے،
کس سے فتویٰ پوچھا تھا؟ اس دفعہ تو تم بات ہی نہ کرو. کراچی میں تمہاری ریلی نکلی, گجرانوالا میں تمہارے جھنڈے اٹھائے. سیاسی اپنے مقاصد کے لیے تمہارے جھنڈے اٹھانا بھی جائز, تمہارے جلسے بھی جائز. ہماری سانسیں جس نبی کا صدقہ ہے اس نبی کے میلاد کے جھنڈے بھی ناجائز ہو گئے, جلسے بھی ناجائز ہو گئے. عشق فتووں کا محتاج ہوتا, آواز نہیں آئی, عشق فتووں کا محتاج نہیں ہوتا. حضرت ام سلیم نے پسینہ اکٹھا کیا, حضور کا شیشی میں جمع کر لیا. سرکار بیدار ہوئے, فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا حضور ہم آپ کے پسینے کو خوشبو کے اندر ملاتے ہیں. فرمایا کیوں؟ کہا حضور رب کعبہ کی قسم ہے مشک اور کستوری سے وہ خوشبو نہیں آتی جو میرے نبی کے جسم طاہر کے پسینے سے آتی ہے. سرکار کی آمد, یاسین کی آمد, طٰہٰ کی آمد, نبی کی آمد, جمال مصطفیٰ. توجہ ہے آپ کی؟ محدثین لکھتے ہیں حضور میانہ قد تھے. کیسے تھے؟ سارے بولو. میانہ قد تھے, درمیانی قد کے, نہ بہت اونچا نہ بہت چھوٹا, کیونکہ حسن میانہ قد ہے. لیکن کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے, سرکار میانہ قد تھے لیکن جب دراز قد اور اونچے لوگوں میں چلتے تو سب سے اونچے نظر آتے. سرکار کا قد سب سے اونچا نظر آتا. تو یہاں سوال ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ سرکار کا قد کبھی اصلی حالت پر ہوتا تھا اور کبھی بڑھ جاتا تھا. محدثین نے, علامہ قفاجی نے لکھا نسیم الریاض کے اندر جو شفا کی شرح ہے, فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ حضور کا قد کبھی اصلی حالت پر ہوتا کبھی بڑھ جاتا. فرمایا نہ, بلکہ حقیقت یہ ہے سرکار جب لمبے قد کے لوگوں میں چلتے تو حضور کو دیکھنے والے کی آنکھ میں رب یہ بات پیدا کر دیتا کہ سرکار کو دیکھنے والوں کو آنکھ میں یہ بات نظر آتی کہ حضور قد میں سب سے اونچے نظر آتے تھے, قد اتنا ہی رہتا تھا, والوں کی آنکھ کی کیفیت بدل جاتی, سرکار سب سے اونچے نظر آتے. فرمایا ایسا کیوں تھا؟ کہا اس لیے رب چاہتا تھا حبیب پیارے جس طرح باطنی مقامات کے اندر میں نے تجھے رفعت عطا کی ہے, میری چاہت یہ ہے تو میرا محبوب ہے, میں تجھے ظاہری حسن میں بھی سب سے اونچا اور عرفہ والا. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا حضور کا حسن تھا کیسا, حسن و جمال کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آنکھ بھر کے دیکھا بھی ہے حضور کو؟ جس طرح دیکھنے کا حق تھا دیکھا بھی ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا صدیق اکبر نے بھی نہیں دیکھا؟ فرمایا نہیں دیکھا. فرمایا نہیں دیکھا. پوچھا کیوں؟ فرمایا حضور کی اصلیت کو کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں, حقیقت محمدیہ کو کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں. وہ بات جس سے آج بعد ملاؤں کو غلط فہمی ہوئی, انہوں نے کہا حضور تو ہماری طرح ہے, ان کے ہاتھ بھی ہماری طرح, پاؤں بھی ہماری طرح, جسم ہماری طرح, کھانا پینا چلنا پھرنا سونا اٹھنا بیٹھنا ہماری طرح. فرمایا آؤ پوچھو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. آپ فرماتے ہیں میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ, ان کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. انہوں نے کہا سرکار جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا انہوں نے تو انگلیاں کاٹ ڈالی, آپ کو دیکھنے والوں کی یہ کیفیت نہیں ہوئی. جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا وہ تو بات جان سے چلے گئے, اتنے حسین و جمیل تھے یوسف علیہ السلام. آپ کا حسن تو حسن یوسف سے بڑھ کر ہے, لیکن آپ کو دیکھنے والوں کی وہ کیفیت نہیں ہوئی. سرکار نے فرمایا سنو جمالی مستور عن اعین الناس, فرمایا رب نے میرے حسن کو لوگوں کی نگاہ سے چھپا کر رکھا ہے. یہ لوگوں نے جو میرا حسن دیکھا ہے یہ میری حقیقت نہیں ہے. حضور حقیقت ہے کیا؟ فرمایا یہ جو تم سامنے تمہیں نظر آ رہا ہے نا یہ 70,000 بشریت کے پردوں کے باہر ہے. میری حقیقت 70,000 بشریت کے پردوں میں لپیٹ کر کائنات میں بھیجی گئی. جمال مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, فیضان مصطفیٰ. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی,
سمجھ نہیں آئی، میں مزید آسان کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میرے حسن پر 70,000 بشریت کے پردے ہیں. کیوں؟ فرمایا اس لیے اللہ نے تم پر احسان کیا. فرمایا یہ کوئی عیب نہیں ہے، عیب نہیں کہ تم مجھے بشر بشر کے نعرے لگاتے رہو، یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ میں لباس بشریت میں آیا. ورنہ اگر میں اپنی حقیقت کے ساتھ آتا 70,000 بشریت کے پردوں کو اتار کر آتا. فرمایا خدا کی قسم ہے کائنات کی کسی نگاہ میں طاقت نہیں تھی وہ میری نورانیت کی تاب لا سکتا. سیدی مرشدی سیدی مرشدی جمال مصطفیٰ. میری باتیں کچھ سمجھ بھی آ رہی ہیں آپ کو کہ نہیں؟ آج کا ملا کیا بتائے گا کہ حضور کی حقیقت کیا ہے، جبکہ وہاں وہ بیٹھے ہیں جن کی دوستی 18 سال کی عمر میں سرکار سے ہوئی. وہ سامنے بیٹھے ہیں اور اتنا قرب پوری جماعت صحابہ میں کسی کو نہیں ملا جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں نے تو پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ہجرت میں ہی ساتھ نہیں تھے، یہ معراج میں بھی ساتھ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور بارگاہ رب قدس میں گئے تو سرکار فرماتے ہیں مجھے کہا گیا کس یا محمد ان ربک یصلی. اے پیارے رک جاؤ. حضور فرماتے جب میں قریب ہو رہا تھا تو مجھ سے کہا گیا کس یا محمد ان ربک یصلی، آپ کا رب درود پڑھ رہا ہے. اب صدیق اکبر کیسے ساتھ تھے؟ حضور فرماتے ہیں وہ جو آواز آئی تھی نا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی جو میں نے بارگاہ رب قدس میں سنی. تو جو معراج میں بھی ساتھ، ہجرت میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، مدینہ کے بازاروں میں ساتھ، مکہ کے کوثاروں میں ساتھ، صبح میں ساتھ، شام میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، غار میں ساتھ، مزار میں ساتھ. وہ پوچھے سرکار آپ کی حقیقت ہے کیا؟ آپ کی حقیقت ہے کیا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تم پوچھ رہے ہو میری حقیقت کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ بولے نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی باتیں ضائع کر رہا ہوں جب مشکل ہے. فرمایا میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب صدیق اکبر نہیں جانتے، جماعت صحابہ میں سے کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں حضور کی حقیقت کو پا گیا، تو آج 14 صدیوں بعد کوئی ملا کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضور کا مقام یہ تھا، وہ تھا، یہ تھا، یہ انتہا ہے. رب کعبہ کی قسم ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہم مقام مصطفیٰ کی ابتدا کو نہیں سمجھ سکتے تو انتہا کو کیا سمجھیں گے؟ یہ میلاد منا کر یا رسول میلاد منا کر ہم ذات مصطفیٰ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ حضور کے احسانات کا بدلہ تو ساری زندگی ہم ادا نہیں کر سکتے. ہم کوئی احسان کر رہے، بیٹے کی سالگرہ ہو تو ہزاروں روپے لگا دیں، تو جس کے صدقے رب نے بیٹے تقسیم کیے. کائنات کی ہر نعمت جن کے قدموں کا صدقہ ہے. اور میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں آپ توجہ نہیں کر رہے، ہماری سانسیں بھی حضور کی قدموں کا صدقہ ہے، کیونکہ حضور جان کائنات ہیں. جان ہے تو کائنات کا نظام چل رہا ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرات گرامی قدر حضور کے حسن کی بات آئی ہے. سرکار مصلی پر کھڑے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. قرآن نے اس منظر کو بیان کر دیا. ظاہری بات ہے چہرے بددعا کا آسمان کی طرف اٹھنا یہ کوئی معمولی بات. پتہ چلا خدا دیکھ رہا تھا چہرے مصطفیٰ کو تو کیا کہا؟ فرمایا رب کو پیار آیا. قرآن کا دوسرا پارہ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. حبیب پیارے ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. اب حضور چہرہ اٹھا کیوں رہے تھے؟ نماز تھی، بار بار حضور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. دل میں خیال آیا تھا، زبان سے کچھ نہیں کہا تھا. دل میں خیال تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، رب کعبے کو قبلہ بنا دے.
یہودی تانا دیتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، مسلمانوں کا اپنا قبلہ کوئی نہیں، تو رب کعبے کو قبلہ بنا دے تو یہودیوں کا تانا ختم ہو جائے گا۔ سرکار بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے، زبان سے کہتے کچھ نہیں، زور کی نماز ہے، تیسری رکعت ہے، جبریل آ گئے۔ رب فرماتا ہے حبیب پیارے ابھی نماز کی حالت میں آج چہرہ پھیر لے۔ کدھر؟ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ نہیں کہا ارداہا، حبیب جس قبلے پر میں راضی ہوں ادھر آپ منہ پھیرے، فرمایا نا قبلةً تَرْضَاهَا، حبیب جدھر تو راضی ہے ادھر چہرہ پھیر لے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نبی کی آمد، جمال مصطفیٰ۔ اب ہوا کیا؟ مجھے سپیکروں نے قید کیا ہے ورنہ میں آپ کو کر کے دکھاتا۔ سرکار کھڑے تھے ادھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، حضور نے چہرہ انور پھیرا، ہاتھ بندھے ہوئے، نماز نہیں توڑی، کسی صحابی سے کلام نہیں کیا، کسی صحابی نے پوچھنے کی جرت بھی نہیں کی ہوا کیا ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا، صرف سرکار نے اتنا کیا صفوں کو چیرا، جس صف سے حضور گزرتے تھے اس صف میں کھڑے صحابی حضور کے ساتھ چہرہ پھیر دیتے، جس صف سے میرے نبی گزرتے اس صف میں کھڑے صحابی اپنے چہرے کو پھیرتے جاتے، یہاں تک کہ سرکار کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، صحابہ اپنی صفوں میں چہرے پھیر کر حضور کے چہرے کی طرف اپنے چہرے کر کے کھڑے ہو گئے۔ سوال یہ ہے، صحابہ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کعبہ قبلہ بن گیا تھا، آپ نے چہروں کو کیوں پھیرا؟ حضور تو جانتے تھے کہ قبلہ بدل گیا ہے اس لیے ادھر چلے گئے، آپ نے چہرے کیوں پھیرے؟ تو جواب آئے گا صحابہ کا کہ نماز پڑھتے ہوئے قبلہ ہم پہلے بھی نہیں دیکھتے تھے، ہم تو نماز پڑھتے ہوئے یار کا چہرہ دیکھتے تھے۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، جمال مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ، عنوان سنت۔ توجہ ہے آپ کی، یہ عشق رسول بول رہا ہے، فرمایا ہم تو یار کا چہرہ دیکھتے ہیں، جدھر نبی کا چہرہ ہو وہ ہمارا قبلہ ہے۔ تو بریلی کے تاجدار نے بھی تو یہی کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نظریں پھر گئی صحابہ کی، اب بات اختصار کی طرف لے جاتا ہوں حضرات۔ جبریل امین آئے حضور کی بارگاہ میں، کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ جو چپ میں آپ تو بولو نا یار، 24,000 مرتبہ آئے۔ تو سرکار نے پوچھا جبریل تو تو سارے نبیوں کی بارگاہ میں گیا ہے، ہر نبی کی بارگاہ میں گیا، کہ میرے ورگا بھی تکے، میرے جیسا کوئی دیکھا ہے؟ اب سرکار کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ جو عقل کے اندھے آج اٹھے ہیں ان کو حضور سنا رہے تھے، سنو جبریل کا عقیدہ سنو، یہ نہ کہنا بریلی سے آیا ہے، یہ سدرہ سے آیا ہے۔ فرمایا جبریل بولو کوئی میرے جیسا؟ جبریل امین نے کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها، ایک ہے اس چیز کو دیکھنا، دیکھ لی بات ختم ہو گئی۔ قلبت الارض مشارقها ومغاربها، جبریل امین کہتے ہیں سرکار صرف آسمان اور زمین کو دیکھا ہی نہیں، میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ قلبت الارض، میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا، چھان مارا آسمان اور زمین کو، سونیا پوری کائنات تیرے ورگا سونا نہیں دیکھا۔ جہاں ایک فارسی کا شاعر بھی بولا، وہ کہتا ہے افاقہا گردیدہ ہم، میرے بتاں ورزیدہ ہم، بسیار خومہ دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دی گری۔ جبریل نے کہا حضور ساری کائنات پھرا، سارے نبیوں کی بارگاہ میں گیا، میں نے بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکر دیکھے، بڑے بڑے معجبین دیکھے، بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکر دیکھے، معبود تیری شان ہی نرالی ہے، تیری عظمت کی بات ہی علیحدہ ہے، تیرے جیسا حسن و جمال والا کائنات میں نہیں دیکھا۔ آخری بات سن لے، جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی وہ آخری بات سن لے۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی طرف جا رہے تھے، کتابیں لدی ہوئی سواری پر، یہودی سامنے آ گیا،
ابھی امام محمد کو نہیں دیکھا، امام محمد خوبصورت بڑے تھے، بڑا خوبصورت چہرہ تھا، اور نبی کا ہر غلام ہی خوبصورت ہوتا ہے، بڑے خوبصورت تھے۔ خادم سے پوچھا کس کی کتابیں ہیں؟ انہوں نے کہا امام محمد کی۔ کس موضوع پر ہے؟ کہا فقہ پر۔ کہا یہ ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں؟ کہا ہاں یہ ساری انہوں نے لکھی ہیں۔ کہا زیارت کر سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں ایک نظر؟ پر میں دیکھ لو۔ امام محمد کے چہرے پر نظر پڑی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہودیوں نے کہا ہم تو سمجھے تھے کہ تو یہودیوں کا بڑا عالم ہے، جا کر مناظرہ کرے گا، کتابیں تو بھی لائے گا ان کی کتابوں کے مقابلے میں، یہ ہوا کیا ہے؟ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا تم مناظرے کو چھوڑو ایک طرف، پتہ ہے ہوا کیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے جب میں نے امام محمد کا چہرہ دیکھا تو میں سوچ میں پڑ گیا، اگر چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ۔